بلکہ اس 72 سال کے نظام کو گرانا ہے جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور مستحکم جمہوریت نہیں چلنے دے رہا۔ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری عمل کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور مارشل لاء کے درمیان گھنٹہ جس طرح گھڑی کا گھڑیال ہوتا ہے، ایک پنگ پونگ چلتی رہی ہے، کبھی مارشل لاء، کبھی جمہوریت، کبھی ہائیبرڈ، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک اقتصادی طاقت بننے سے روکا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا قیام دراصل پاکستانی سیاسی نظام کی اس کمزوری کو درست کرنا ہے۔ جب تک پاکستان میں مستحکم سیاسی نظام قائم نہیں ہوگا، پاکستان میں دیر پا مستحکم اقتصادی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جب تک پاکستان میں مستحکم معیشت نہیں ہوگی، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کی یہ تکون اگر درست نہیں ہوگی تو ہم ملک کی قومی طاقت کو منتشر کر رہے ہیں اور سیبوتاج کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے قومی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتی ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جمہوریت کے اندر ہر قسم کی غیر جمہوری مداخلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو حکومتی ترجمانوں اور سلیکٹڈ حکومت سے بہت بڑے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ اس دھاندلی کی پیداوار ہیں جس کو ہم ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف جو حکومتی ترجمانوں کا پروپیگنڈا ہے، اس سے ہماری تحریک متاثر نہیں ہوگی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ایک ٹائم ٹیبل کا تعین کیا ہے، ہم اس کے مطابق کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس حکومت کو انشاءاللہ گھر بھیج کے دم لیں گے۔ 19 جنوری کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ عمران خان 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں این آر او لے کر سیاست کر رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کا اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو تو عمران خان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، چونکہ عمران خان کے پیچھے اسرائیلی اور بھارتی لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان کی سیاست کے پیچھے پاکستان دشمن لابیز کی فنڈنگ کے ثبوت موجود ہیں۔ انہیں چھپایا جا رہا ہے، ان پر کارروائی نہیں ہونے دی جا رہی۔ ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کیس ہو تو 1 مہینے میں فیصلہ ہو، عمران خان کا فیصلہ ہو تو 6 سال فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کی کیا منطق ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ این آر او ہے جس کے اوپر عمران خان پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے، جس کے اوپر عمران خان پاکستان میں سیاست کر رہا ہے۔ تو وہ شخص جو دوسروں کو این آر او نہیں دوں گا کی رٹ لگاتا ہے، سب سے بڑا مدر آف این آر او تو اس کے پاس ہے جو فورن فنڈنگ کا این آر او ہے، کہ 6 سال سے اس کیس پر مٹی پاؤ دفن کر کے رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے۔ ہم الیکشن کمیشن متعدد بار گئے، چیف الیکشن کمشنر کو مل کر مؤدبانہ عرض کی کہ جناب والا اس کیس کو جلد از جلد نپٹائیں،
6 سال میں تو پوری دنیا سے کیا مریخ سے بھی اگر اکاؤنٹ ہو تو وہ بھی پڑتال ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ عمران خان نے اپنے درجنوں بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے ہیں۔ درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ ان پیسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی سے یہاں گل چھڑے اڑا رہے تھے۔ ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دھوکہ دے کے کروڑوں روپے حاصل کیے گئے اور وہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس پیسے سے کیا کیا گیا ہے۔ اور جب اسٹیٹ بینک نے اس چوری کو پکڑا ہے تو اس چوری پہ مسلسل پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے، اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے۔ ہم ان جھوٹے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دینا چاہتا ہوں۔ 1.5 سال پہلے اس حکومت کے ایک وزیر نے، جو کہ تیز گام کی طرح اپوزیشن کے خلاف کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے، مجھ پہ 70 ارب روپیہ کک بیک لینے کا الزام لگایا تھا ملتان سکھر موٹر وے میں پروجیکٹ میں۔ 1.5 سال پہلے میری کردار کشی کی گئی تھی کہ میں نے 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں کک بیک لی ہے، اور وزیر موصوف نے کہا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں، اور یہ کیس ہم اس کمیشن کو بھیج رہے ہیں جو قرضوں کا کمیشن ہے۔ بھئی قرضوں کا کمیشن کرپشن کی تحقیقات تو نہیں کر سکتا۔ آپ 1.5 سال ہو گئے ہیں، جے آئی ٹی کیا جے نہیں بنا سکے آج تک، اور یہ جو الزام ہے یہ مجھ پہ نہیں تھا، یہ الزام چین کی حکومت پہ لگایا گیا، اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے کی ساری کی ساری فنڈنگ چین کی حکومت نے کی تھی اور براہ راست چینی کانٹریکٹر کو کی تھی۔ ملتان سکھر موٹر وے کا 1 روپیہ پاکستان کے خزانے میں چین سے نہیں آیا تھا، وہ چین کی حکومت نے براہ راست چینی کانٹریکٹر کو دیا تھا۔ تو لہٰذا اگر 70 ارب روپیہ میں نے اس میں کمایا تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا چین کی حکومت نے مجھے کمیشن دیا، یا چین کی حکومت کی مقرر کردہ فرم جس نے یہ سڑک بنائی اس نے مجھے کمیشن دیا۔ اور اگر چین کی اس کمپنی نے چین کے پیسے میں سے مجھے 70 ارب روپیہ کمیشن دیا ہے تو کیوں نہیں ابھی تک وزیر موصوف نے حکومت چین کو شکایت پیش کی کہ جناب آپ کے پیسے میں سے آپ کی کمپنی نے 70 ارب روپیہ حکومت کے ایک وزیر کو کمیشن دیا ہے، اس کی انکوائری کریں۔ کیا آج تک وہ پیش کی جا سکی ہے؟ نہیں۔ ان کا وتیرہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے جھوٹے الزام لگا کے اپوزیشن کی کردار کشی کرو اور اپنی ناکامی، اپنی نالائکی
اپنی بربادی کو اپوزیشن پر الزاموں سے کور کرو، اپنی کرپشن کو اپوزیشن پہ الزام لگا کے کور کرو۔ کئی دنوں سے میڈیا میں چل رہا ہے کہ ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپیہ کا جھٹکا اقوامی طور پہ اٹھا سکے، لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا تمہارے لیے منحوس ہے۔ یہ اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کر گیا، اور اپنی نحوست بچانے کے لیے اس نے کشمیر کے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا ہے۔ تو ایک ایسا حکمران کہ جو اپنی نحوست بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا میں حکومتی ترجمانوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک فولادی جماعت ہے، ایک آہنی جماعت ہے۔ 100% ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں، اور جس دن قیادت فیصلہ کرے گی ہمارا ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا ساتھ